دوسری اصلاحی تحریک یہ خود بنو امیہ کے ہی صاحب تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. ان کی زندگی رہی ہے 63 to 101 ہجری تک. اسی کیلنڈر میں آپ خود دیکھ لیں، یعنی صرف ان کی عمر 38 ایئرز ہی گزری. اب یہ بنو امیہ ہی کی حکومت بن گئی تھی، اور وہ عبد الملک بن مروان نے یہ طے کرا لیا تھا کہ جناب اب یہ بادشاہت بنے گی اور انہی کے ساتھ ہی انہی کے انڈر رہے گی. تو عبد الملک بن مروان کے بھتیجے تھے یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ. اور دلچسپ معاملہ ہوا کہ ان کے والد تھے عبدالعزیز جو عبد الملک بن مروان کے بھائی تھے. تو انہوں نے شادی کی ایک خاتون سے جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی. اور پھر یہ دیکھ لیجئے کہ جو عمر بن عبدالعزیز کی دادی تھی وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی. یہ دونوں طرف سے ان کا معاملہ تھا. تو ان کو فیملی سے بھی پورے ایتھکس جو عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ سے چل رہی تھی وہ بھی معاملہ، اور آگے بھی. اور پھر یہ ایک بڑے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد تھے. اور پھر وہاں کے اور جو بڑے اسکالرز مدینہ منورہ کے ہوتے تھے تو عمر بن عبدالعزیز ان سے سیکھتے تھے. سیکھتے سیکھتے پھر وہ 89 ہجری میں ان کو مدینہ منورہ کا گورنر بھی بنایا تھا. تقریباً 9 سال تک وہ گورنر رہے. لیکن پھر 98 میں تو یہ ہوا کہ ان پہ باقاعدہ ایٹیٹیوڈ ان کا ایسا تھا کہ ایک صحابی انس رضی اللہ عنہ جو بھی زندہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملتی جلتی بالکل اسی طرح نماز یہ عمر بن عبدالعزیز کر رہے ہیں. یعنی ان کا ایسا ایک بالکل ایتھکس اور دین ویسا تھا. تو ایک تابعی ایک اسکالر تھے رجا، انہوں نے اس زمانے سے جو حکمران تھے تو ان کو یہی مشورہ دیا کہ بھی اب اگلا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو بنا دیں، اور وہ مان گئے. تو 98 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن گئے کہ یہ پورے یعنی اس زمانے کی جتنی دنیا تھی مسلمانوں کی تو اس کے حکمران بن گئے. تب ذرا ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ ان کا کیا ہوا کہ پہلا کام اصلاح انہوں نے یہ کی کہ پوری کرپشن کو ختم کرنے کی بڑی کاوش کی. پہلا کام تو یہ کیا کہ ان کا آپ امیجن کریں کہ ذاتی کپڑے، اور انہوں نے اپنی بیگم کو بھی کہا کہ بھی آپ کی یہ جو زیورات ہے نا پلیز آپ حکومتی فنڈ میں آپ جمع کرا دیں تاکہ لوگوں کی خدمت ہو. اس کے لیے آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک بادشاہ کی فیملی میں تھے اور وہ بڑا ان کا ایک سٹیٹس تھا. تو وہ 800 درہم کے چادر کے کپڑے ان کے ہوتے تھے، اتنے مہنگے کپڑے پہنتے تھے. لیکن اب خلیفہ بنے تو ان کو خیال آیا کہ یار اتنا زیادہ یہ ہمارا اچھا نہیں ہے. تو انہوں نے وہ پوری چادریں اور جو ان کے کپڑے تھے وہ سارے حکومتی فنڈ میں کیے تاکہ لوگوں کی خدمت میں چلے جائیں. اور اب ان کی 8 دینار کی صرف چادر پہننے لگے. تو سوچئے کہ یہ ان کا اپنا ایٹیٹیوڈ. اپنی بیگم کو بھی ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا زیورات بھی آپ حکومتی فنڈ میں کریں. اچھا، گورنر کے اس زمانے میں 300 دینار ان کی سیلری تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی سیلری 300 دینار ہوتی تھی جب وہ گورنر تھے. لیکن خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی سیلری کو کم کر کے عام آدمی کی جتنی سیلری جتنی ہوتی تھی بس وہی رکھی. یہ تو اپنا ذاتی کام انہوں نے اچھا کیا. لیکن پھر اگلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اب یہ حکمران اور یہ بیوروکریٹس میں جو حرکتیں تھیں ان میں جو بھی کرپشن تھی اس کو ختم کرنے کی پوری انہوں نے کوشش کر دی. اب مثال کے طور پر انہوں نے کیا کیا کام کیے. بنو امیہ کی حکومت میں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے مسئلے تھے. اب وہ کیا مسئلے تھے کہ جہاں سے کرپشن بننے کے چانس بنتے تھے اس کو بھی انہوں نے ختم کیا. پہلا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ عراق کے جو گورنر حجاج بن یوسف تھے تو وہ بڑی سختی کرتے تھے عراق میں. تو ان کو اسپیشلی انہوں نے ان کو روکا کہ بھی آپ یہ نہ کریں، بلکہ ان کو پھر
معزول بھی کیا اور پھر نئے گورنر وہاں پہ عراق میں کیے تاکہ سختی نہ کریں۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ ٹیکس اور حکومت کی زرعی زمینیں یہ موجود تھیں، ایشو تھا، یعنی بڑے بڑے ٹیکس اور زکوٰۃ بھی ٹیکس کا حصہ اور کچھ بھی تھا، اور پھر حکومت کی بڑی زمینیں تھیں، اس کی مینج نہیں صحیح کیا جا رہا تھا۔ اس کو اب کیسے کیا جائے میں آگے بتاتا ہوں۔ سرکاری چراگاہوں میں سرکاری مویشیوں کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا کہ صرف سرکاری مویشی اس میں رہیں گے، انہوں نے اس کو اوپن کیا اور تمام لوگوں کے لیے اوپن بھی کر دیا۔ ایک اموال غنیمت، یعنی جب بھی جنگ ہو تو اس میں سے جو بھی آتی ہے تو اس میں خمس کا خمس یعنی 1/25، یعنی آپ اس کو 4% کہہ لیں، تو اس کا جو فنڈ تھا یہ اسپیشل خلیفہ کے لیے ہوتا تھا، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ نہیں بھی میں نہیں لوں گا، یہ صرف لوگوں کی خدمت میں آئیں گے۔ لگژری اشیاء لوگوں میں آ چکے تھے، بڑے بڑے عمدہ مکانات، بہت عمدہ لباس، جیسے خود عمر بن عبدالعزیز کا اپنے کپڑے ہی 800 درہم کے تھے، تو انہوں نے سب وہ لے جا کے فنڈ میں کیا۔ عرب قوم پرستی یہ بنو امیہ میں تھی، اس کو ٹھیک کیا انہوں نے۔ اب کیا کیسے میں ڈیٹیل عرض کرتا ہوں۔ 9 مسلموں سے جزیہ کچھ لوگوں نے جاری کیا ہوا تھا کہ ابھی بھی جو لوگ مسلمان ہو گئے لیکن جزیہ پھر بھی لیتے رہو ان سے، اس کو بھی روکا۔ اب دیکھیں کیا کیا انہوں نے۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ سختی کی بجائے نرمی کا اصول کیا کہ ہر انسان سے، ایون جو بغاوت بھی کر رہے تھے، خوارج بھی تھے، ان سے بھی بہت اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ ان کی نیگوسیشن کی، بڑے اچھے طریقے سے اس کو کیا۔ یعنی آج کل جو بھی خوارج ابھی زندہ ہے ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو بتائیں گے کہ عمر بن عبدالعزیز کا ٹائم جو ہے نا وہ واقعی سب سے بیسٹ تھا۔ اور اسی طرح شیعہ حضرات جو ہیں انہوں نے بھی کچھ بغاوتیں کی تھیں، ان سے بھی آپ پوچھ لیجئے ان سے، تو وہ بھی بتائیں گے کہ یعنی ان کے اسکالرز جو ہیں وہ بھی عمر بن عبدالعزیز کی بڑائی تعریف کرتے ہیں۔ پھر دوسرا کام انہوں نے کیا کہ سخت گورنرز اور دیگر بیوروکریٹس کی معزولی کی، ان کو نکالا وہاں کو، اور بڑے اچھے لوگ ان کو ہائر کیا۔ اچھا، اب جیسے مثال کے طور پہ مصر کا جو ٹیکس کلیکٹر تھا اس کو بھی نکالا، جو ایک آپ کہہ لیں کہ وزیر خزانہ جو صاحب تھے ان کو نکال دیا۔ اس طرح افریقہ کے گورنر سخت تھے، ان کو بھی نکال دیا۔ پھر مال غنیمت کا یہ جو خمس کا خمس یعنی 4% 1/25 کا جو تھا کہ جو خلیفہ کے لیے ایک ثوابدیدی فنڈ ہوتا تھا، اس کو انہوں نے ختم کر کے ایک اموال فی یعنی بغیر جنگ کے غنیمت میں جو رقم آتی ہے یہ صرف عام مسلمانوں تک اس کا پورا بینیفٹ ملے، انہوں نے یہ کیا۔ یعنی یہ پہلے حکمرانوں نے یہ کر لیا تھا کہ اس کو اپنے پرسنل فنڈ میں ڈال دیا ہوا تھا، کر دیا تھا، تو اس کو روک دیا نا۔ زکوٰۃ کو صرف اور صرف غربت کے خاتمے اور ان امور کے لیے خرچ کیا جائے جو قرآن میں بیان کیا جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ عمر بن عبدالعزیز نے یہ بھی کام کیا کہ زکوٰۃ کے لیے جتنا فنڈ سب لوگ دیتے ہیں تو اس سے جو لوگ بھی غریب ہیں ان کی خدمت کریں ہم، اور جو غلام ہیں ان کو آزاد کرائیں۔ غیر مسلموں سے جزیہ اور مسلمانوں سے زکوٰۃ کے سوا کوئی اور ٹیکس وصول نہ کیا جائے۔ یعنی اب جتنے ٹیکس تھے سارے انہوں نے ختم کیے۔ غیر مسلم اب جو بھی اسلام قبول نہیں ہے تو جزیہ جو ابھی تک 48 دینار امیر لوگوں سے، غریب لوگوں سے لیے 12 دینار ایک سال میں، تو اتنا کم کر دیا تھا، تو اس کو انہوں نے کر کے کہ اب جو مسلمان آئے ہیں تو پھر اس پہ جزیہ ختم، زیرو، اور جو مسلمان ہیں صرف زکوٰۃ، بس جو اللہ کا حکم ہے وہی، اور کچھ نہیں لے سکتے۔ سرکاری چراگاہوں کو انہوں نے عام کر دیا، عام لوگوں کے لیے اوپن کر دیا، بھی آپ بھی اپنے جانور لے آئے وہاں پہ چراگاہوں میں، کہیں پیے ان کے، آپ کے جانور اصل میں وہی تو ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی تھی لوگوں کی، اس کو بھی کر دیا۔ پھر ایک بڑا انہوں نے کام کیا کہ بحری تجارت پر پابندی ہٹا لی گئی، یعنی ان سے پچھلے بادشاہوں نے یہ حرکت کی تھی کہ سمندری بزنس کو روکا ہوا تھا کہ نہیں جی یہاں سے نہیں گزر سکتا، یہ نہیں کر سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس کو بھی اوپن کر دیا کہ نہیں جی، تاکہ بزنس زیادہ عام آئے۔ اس کو پوری ڈیٹیلز میں انشاءاللہ آپ کو
फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की जो हिस्ट्री है इसको तफसील से आगे इंशाल्लाह अर्ज करूंगा कि इसका रिजल्ट फिर क्या हुआ। पूरे आलम इस्लाम में नाप तोल के एक स्टैंडर्ड पैमाने राइज किए जाए तो ये उन्होंने करवाए उसमें, इसलिए कि पहले तो ये होता था हर इलाके में एक अपना एक नाप तोल का एक अपना तरीका होता था हर एक में, तो उसमें करप्शन के चांसेस होते थे, तो इसको इन्होंने बिल्कुल इस तरह से रोक दिया गया। फिर उन्होंने ये किया कि खलीफा और गवर्नरों के जाती कारोबार पे पाबंदी आयद कर दी। गवर्नर अगर कारोबार करना चाहे तो अपने जेर इंतजाम इलाके से बाहर करे, अपने उस इलाके में, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि अगर गवर्नर बिजनेस करेगा तो फिर हर कोई इनसे ही खरीदना जाएगा और फिर वो मसला आएगा। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने इसको भी खत्म कर दिया, ये भी। अच्छा, फिर इसके बाद सरकारी जमीन की किरायादारी का एक ये करप्शन का असल तरीका था कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने यही मामला किया था कि बहुत सारी एग्रीकल्चरल एरिया को गवर्नमेंट के फंड में रखा था। तब बनु उमैया के कई लोगों ने ये की थी हरकत कि उन्होंने कई ऐसी जमीनों को किराए पर ले लिया था। अब वो गवर्नमेंट का जो फंड में बस जो भी रेंट है वही देते थे, बाकी खुद करके अमीर होते थे। तो इन्होंने इसको रोक दिया गया और विरासत के जरिए मुंतकली पर पाबंदी आयद कर दी गई कि जनाब एक ने अगर रेंट पे ली हुई थी जमीन तो अब ये रेगुलर नहीं रहेगी, बस ये आप अगर फौत हो गई ये भी खत्म। तो अब सोचिए कि इससे करप्शन कितनी कम हो गई हो। उसमें ये भी रिवायत में आता है कि उनकी फूफी से आके बड़ा एहतजाज किया बनु उमैया के कुछ लोगों ने कि देखें जी हमारे लिए तो ये जुल्म किया। तो फूफी ने कहा कि भी देखो मैं तो पहले ही कहा था कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फैमिली में शादी ना करना, लेकिन खुद मेरे भाई अब्दुल अजीज ने यह किया कि उमर बिन खत्ताब की पोती से शादी कर ली। अब अगली ने क्या किया कि वो लपेट के कपड़े में एक नया उमर निकाल के ले आई है, तो मैं क्या अब क्या भुगतो फिर अब क्या कर सकते हो। तो आप इमेजिन करें कि ये कैसी इस्लाही तहरीक हुई कि जिससे करप्शन को इन्होंने खत्म किया, लेकिन उनकी हुकूमत सिर्फ 3 साल रही। अब देखिए उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का अपना खत है जो उन्होंने गवर्नर्स को लिखा है, और ये पूरा फाइनेंशियल फंड्स में ये इब्न अब्दुल हकम एक स्कॉलर है जो 250 हिजरी के ज़माने के, यानी 150 साल बाद के साहब हैं, उन्होंने किताब लिखी है। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि फाइनेंशियली कितने अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया। तो इनके खत को ही आप पढ़ लीजिए तो आपको ये पूरी डिटेल आपको सामने आ जाएगी। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि ज़कात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अमवाल की ज़कात की तफसील बयान फरमाई है। गल्ला, मवेशी, सोना चांदी के निसाब और मकदार ज़कात को अलहदा-अलहदा बयान फरमाई है। लिहाजा ज़कात उसी तरह वसूल की जाए जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी, यानी आप किसी और नई चीज़ पे ज़कात नहीं कर सकते। फिर फरमाया न किसी पर जुल्म किया जाए, न किसी रिश्तेदार से सरफे नज़र किया जाए और न ही इसे मुस्तहिक अफराद से बचा कर रखा जाए। फिर ये अमवाल ज़कात अहले इस्लाम में से इन लोगों के तहवील में से रखे जाएंगे जिनका किरदार अच्छा हो। जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने खर्च का हुक्म दिया है ये इसे वहीं वहीं खर्च करेंगे। हुक्मरान इस सिलसिले में सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर डालेगा और खुद अपनी ज़ात को बचा कर रखेगा, क्योंकि अक्सर सरबराहान हुकूमत पर इसी तरह में तनकीद हुआ करती है। यानी इमेजिन करें कि एक तो उन्होंने ऑर्डर दिया, लेकिन खाली ऑर्डर ही नहीं दिया, इसको चेक भी करते रहे कि अगर किसी गवर्नर से ऐसी गलती भी हुई है तो इनको इन्होंने निकाला भी वहां से, और दूसरे या कोई और भी ब्यूरोक्रेट्स थे तो इनको भी इन्होंने चेंज किया। अच्छा, खुमस जो है, जो ये वो फंड था कि जो खास तौर पर हुक्मरान ने अपने लिए रखा हुआ था, तो इसके लिए क्या फरमाया उन्होंने। गुज़श्ता खुलफा इसके खर्च करने के बारे में इख्तलाफ रहा है। तान और तशनी करने वालों ने इन पर जुबान तान दराज भी
کی ہے اور اس سلسلے میں خود ساختہ باتیں کہی ہیں۔ میں نے غور کیا اور دیکھا کہ اس کے مصارف ٹھیک وہی ہیں جو اموال فی کے ہیں۔ دونوں کی آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اموال فی کے بارے میں ایک ایسا فیصلہ فرما گئے تھے کہ جس کا تمام مسلمانوں نے پسندیدگی کے نظر سے دیکھا ہے۔ جب آپ نے مسلمانوں کے لیے عطیات اور وظائف جاری کیے تو انہیں محسوس ہوا کہ جمع شدہ مال اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں یتیم، مسکین اور مسافر کا بھی حق ہے۔ اس بنا پر ان کی رائے یہ ہوئی کہ مال خمس کو بھی مال فی کے ساتھ ملحق کر دیا جائے اور اسے بھی انہی مصارف میں صرف کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے مال فی کے لیے مقرر فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ آپ خود اس مال سے دور رہیں اور اس میں کسی شک و شبہ کا خدشہ بھی لاحق نہ ہو۔ اس لیے آپ امام عادل یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پیروی کیجیے، کیونکہ آیت فی اور آیت خمس دونوں ایک ہی بات جیسی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی جانب پلٹا دے تو اللہ رسول آپ کے رشتہ داروں، یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے۔ ٹھیک یہی بات خمس کے بارے میں بھی فرمائی، اس لیے ان دونوں کا مسلمانوں کے لیے مال فی قرار دیا جائے اور ان میں سے کسی کو ترجیح نہ دی جائے، اور اسے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرنے والے دولت نہ بننے دیا جائے۔ تو ذرا امیجن کریں کہ فائنینشلی کتنی بڑی انہوں نے ایک تحریک چلا دی، اور اچھے گورنرز اور اچھے بیوروکریٹس انہوں نے ہائر کیے کہ جو پورے اس فنڈ کو، یہ مال فی کیا ہے کہ وہ فنڈ کے جو صرف رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، بس ان لوگوں تک ہی جائے، امیر لوگوں تک نہ رہے، تاکہ ورنہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ بس وہی امیر ہوتے چلے جائیں گے، اور بن گئے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی آرڈر دیا، اس کو پھر عمل بھی کرایا انہوں نے۔ پھر مخصوص چراگاہیں، تو اس کو بھی آپ سامنے ہی دیکھ سکتے، انہوں نے اس کو روک دیا گیا کہ نہیں بھائی، اس پہ آپ نے ٹھیک ہے حکومت کے تم نے ایک خاص چراگاہیں بنا دی ہیں جس میں ان کے جانور ہی کھاتے، لیکن اب عام لوگوں کے لیے اوپن کریں اسے۔ بحری راستے میں بھی انہوں نے کچھ یہ حکمرانوں نے روکا ہوا تھا، تو نہیں جی، اس میں بزنس کی آپ مکمل آزادی دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ یہ ہے کہ جس سے آپ کے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، تاکہ آپ لوگ اس کے ذریعہ رزق حاصل کریں، تو کرو بھی، اس کو اوپن کرو۔ اوزان اور پیمانے کو بھی انہوں نے کر دیا، سٹینڈرڈائز کر لیا، تاکہ ایک طرح سے صحیح طرح سے دھوکہ دہی ختم ہو جائے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا پھر اینڈ پہ ہوا کیا۔ اب ہوا یہ اس میں عرب نیشنلزم کا ایک خاتمہ کرنے کی انہوں نے کاوش کی کہ یہ بنو امیہ میں یہ تھا کہ بس یہ عربوں کی حکومت ہی رہے، اور حقارت سے وہ جو غیر عرب جتنے بھی تھے تو ان کی حقیر رکھتے تھے۔ کئی بنو امیہ، سارے لوگ ایسے تو نہیں تھے، کچھ ایسے تھے، تو ان کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھی یہ نہیں کرو، سب کو ایک لیول کے سٹینڈرڈ، سب کو آپ ان کو سٹیٹس رکھیں، ان کو نو مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ٹیکس کو ختم کر دیا۔ یہ انہی کا ہی قول ہے عمر بن عبدالعزیز کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان رسول کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، کوئی ٹیکس کلیکٹر نہیں بنا کے بھیجا، تو یہ کرو۔ ابن عبد الحکم نے پھر یہ بھی خط بیان کیا ہے کہ جو عمر بن عبدالعزیز کا ہے کہ میرا یہ خط زمین والے سمیوں یعنی غیر مسلموں کو پڑھ کر سنائیے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کی وساطت سے وہ تمام ظالمانہ ٹیکس ان سے موقوف کر دیے جو ان سے وصول کیے جاتے تھے۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ نوروز اور مہرجان کے تحائف، سرکاری خطوط اور قاصدوں کے اخراجات، پیغام رسانوں کے انعامات، روسا کے نذرانے، حکام کا سفر،
سفر خرچ کرنا اور ان کی ضیافت غلے کی نرخوں میں توازن پیدا کرنے کے لیے دراہم کی کٹوتی اور پیمانوں کی توازن کی کٹوتی جو ان سے وصول کی جاتی تھی، تو انہیں چاہیے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ یعنی اب یہ غیر مسلموں پہ بھی جتنے اور اس ٹائپ کے ٹیکس بنو امیہ کے کچھ بادشاہوں نے بنا دیے ہوئے تھے، تو اس کو انہوں نے روکا کہ یہ نہ کریں۔ اخلاقی تعلیم و تربیت، انہوں نے دیہاتی افراد میں بھی ایجوکیشن کا سلسلہ شروع کیا اور پھر ان کو سیلریز بھی دینی شروع کی کہ جو پڑھنے کے لیے آئیں، یعنی اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے سیلری طے کی۔ اب ذرا امیجن کریں کتنی بڑی امپروومنٹ انہوں نے کی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ عبد الملک بن مروان کی حکومت جب 67 ہجری میں بنی تھی اور تب سے چلتے چلتے پھر، اور اب ظاہر ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ خلیفہ نے کوئی غلط حرکتیں اس میں کر دیں یا گورنروں نے ایسی حرکتیں کی، ان سب کو ختم کرنے کی کوشش عمر بن عبدالعزیز نے کی۔ اس کے بعد تو پھر یہ اصلاحات پھر بھی جاری رہی، یہ ختم نہیں ہو گئی۔ اگلے حکمران یزید بن عبد الملک ہیں جو 101 سے 105 تک 4 سال یہ حکمران رہے۔ پھر ہشام بن عبد الملک ہیں جو 105 سے 125 تک ہیں، تو تب تک ان کی چلتا رہا، لیکن 125 کے بعد جو اگلے حکمران آئے تو ان سے کوئی کنٹرول ہی نہیں ہوا اور پھر بنو امیہ کی حکومت ہی کچھ عرصے میں ختم بھی ہو گئی۔ 133 ہجری میں ختم ہوئی ہے ان کی حکومت۔ تب اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس میں کس طرح انہوں نے کیا، اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا جیسا ایک سلسلہ تھا، اس کا انہوں نے کیسا بند کیا، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ خلیفہ خود تجارت نہ کرے اور نہ کسی گورنر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے زیر حکومت علاقے میں تجارت کرے، کیونکہ جب کوئی حکمران بزنس کرے گا تو وہ لازمی طور پر بہت سی مراعات سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا، ویسے امور کا مرتکب ہوگا جن میں ارتکاب گناہ ضرور لازم آئے گا، خواہ وہ ان امور سے بچنے کے لیے کتنی ہی کوشش کرے۔ تب دیکھیے کہ آج کل بھی ہمیں جو اپنی حکومتوں میں کرپشن کے مسئلے میں ہم لوگ بھی روتے پیٹتے رہتے ہیں، ٹی وی میں بھی اور اخبارات میں بھی، تو اب یہ دیکھیے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس زمانے میں ایسے ختم کیا کہ 100 ہجری کے زمانے کے وہ خلیفہ تھے۔ سرکاری زمین کی ناقابل فروخت کو انہوں نے ختم کیا، یعنی بنو امیہ کے لوگوں نے سرکاری زمینوں کو اس کو رینٹ پہ لے کے اور سنبھال کے رکھا ہوا تھا اپنے، اس کو روکا کہ ہماری رائے ہے کہ سرکاری زمین کی آباد کاری کے حقوق کو ناقابل فروخت قرار دے دیا جائے، کیونکہ خریدار ان حقوق کو اپنی ذات کے واسطے خرید کر کے اسے اپنی ذاتی ملکیت بنا لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ زمین کی ویرانی اور کسانوں کی مظلومیت ہوگا۔ تو ہماری رائے ہے کہ زمین والوں سے بیگار لینا ترک کر دیا جائے، کیونکہ بہت سے ظالمانہ امور اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ سرکاری زمین کی آمدنی کو اسی مقصد کی طرف لوٹا دیا جائے جس کے لیے انہیں سرکاری تحویل میں رکھا گیا تھا، چونکہ یہ عام مسلمانوں کے وظائف کے لیے رکھی گئی تھی، اس لیے عام مسلمانوں کا معاملہ نفع کے اعتبار سے افضل اور عظیم برکت کا موجب ہے۔ پھر زمین والوں کی وراثت ان کی وارثوں کے لیے یا ان کی زمین کے کاشتکاروں کے لیے جو اس کا خراج ادا کرتے ہیں، اس لیے ہماری رائے ہے کہ اس سے کوئی چیز واپس نہ لی جائے، کہ جو لوگ واقعی کھیتوں پہ کام کر رہے ہیں تو دیٹس گڈ، ان کے لیے رکھیں، اور جو اس کو ویسے ہی بیکار کر کے رکھا ہوا تو وہ اس کو روک دیا جائے۔ تو یہ دیکھیے کہ کیسی انہوں نے ایک فائنینشلی کیسی امپروومنٹ کی ہے، اور یہ کس طرح سے تحریک بن گئی کہ جس سے خود حکمرانوں میں سے یہ آیا۔ تو یہیں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ آج کل بھی ہماری حکومتوں میں جو مسئلے چل رہے ہیں اس کا حل یہ ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ پورا یہ جو فنڈ آتا تھا، یعنی زکوٰۃ کا بھی اور پھر اس کے بعد یہ زمین سے جو کچھ آتا تھا، ان سب کو تو عمر رضی اللہ عنہ یہ کرتے تھے، ایک ایک بچے کو اس کی پوری رقم دیتے ہوتے تھے،
سیم اس کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی کام کر دیا اسے. مادیت پرستی کا رجحان، اب یہ آخری ٹاپک ہے، یہ ایک آخری تحریک ہے، فکر آخرت کی اصلاح. یعنی